آج ویو 360 میں کیا امریکہ اور نیٹو کی یوکرین کے لیے فوجی امداد روس کو مزید اشتعال دلا سکتی ہے؟ جانیں گے جنرل ڈیوڈ پیٹریئس سے۔ بلوچستان میں صحافیوں کو سیکیورٹی خطرات کے بعد اب روزگار کے مسائل کا بھی سامنا۔ کہا جی آپ کو چینل سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ لفظ سننا تھا کہ میرے ایک دم ایسا ہو گیا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں بیچ لیا، میری جان نکل گئی۔ اور سمپلی امریکہ میں جانیں گے کہ تاریخی طور پر امریکی صدور کے میڈیا سے تعلقات کیسے رہے۔ میرے خیال میں یہ کسی نہ کسی انداز میں میڈیا کی آزادی کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایسی خبریں دیتے ہیں جو کسی ایک فریق کے لیے سازگار ہوں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بائیڈن انتظامیہ نے سال 2023 کے لیے امریکہ کے فوجی بجٹ کا تخمینہ $773 ارب لگایا ہے۔ چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک میلی اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن محکمہ دفاع کے بجٹ پر امریکی عوامی نمائندوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے سینٹ کی ایک ذیلی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محکمے کا چیلنج چین کی طرف سے جارحیت اور ان کی دھونس کا مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا یہ بجٹ اپنی نئی قومی دفاعی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسیفک ڈیٹرنس اقدام میں تقریباً $6 بلین کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، جس کے تحت ہم بحر ہند اور بحر الکاہل میں اپنی طاقت، اپنے بنیادی ڈھانچے، اپنی موجودگی اور تیاری کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے 2023 کے مجوزہ بجٹ میں امریکی محکمہ دفاع کے لیے ایک سال میں فوجی بجٹ میں 4% کا اضافہ ہوگا۔ اس مجوزہ بجٹ پر سینٹ کی اس سماعت کی کارروائی پر بات کرتے ہیں مونا کاظم شاہ سے، جو ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں۔ مونا، سینٹ میں اس بجٹ کے حوالے سے کیا سوال اٹھائے گئے ہیں؟ جی دیکھیے اسد، اس میں امریکی بحری صلاحیتوں اور چینی بحری صلاحیتوں پر بات چیت ہوئی کہ کون کتنا ریڈی ہے، کس کی ریڈینس کس لیول پہ ہے۔ اس لحاظ سے کوانٹٹی کے بارے میں جنرل ملی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چین کے پاس کتنی بحری بیڑے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ کس کی تیاری کتنی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جو ہے وہ روس اور چین کو امریکہ کے لیے ایک بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پہ بتایا۔ جنرل ملی نے یہ بھی کہا اسد کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹکس جو ہیں وہ اب بیٹل فیلڈ میں جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے، اور اسی طریقے کی جنگیں آگے چل کے فیوچر میں ہوا کریں گی، جو آنے والے 20-30 سال میں متوقع ہے، جس کی تیاری ابھی سے کرنا ضروری ہے۔ اور کیا افغانستان کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی مونا؟ جی اسد، بالکل افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ سینیٹر لنزی گرام نے جو ہے وہ یہ مدعا اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ انتظار کیا روس نے یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے امریکی انخلا کا، جس کے بارے میں جنرل ملی کا کہنا تھا کہ وہ صدر پوٹن جو ہے وہ اپنی فوجیں منظم کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اسی بات کو ان کی اپنی تھیوری تھی ایک لنزی گرام کی، جس کو رد کرتے ہوئے سینیٹر ٹیسٹر نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ سابقہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے انیبل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پوٹن جو ہے وہ انہوں نے یوکرین پہ حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کے علاوہ دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور لنزی گرام نے پوچھا جنرل ملی سے کہ کیا دہشت گرد گروہ جو ہے وہ 2-3 سال میں امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں افغانستان کی سرزمین سے، کیونکہ جنرل ملی کا یہی تجزیہ تھا۔ تو جنرل ملی نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ اپنی اسیسمنٹ پر قائم ہیں۔ جیسا کہ میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے اور جیسا کہ کچھ حساس معلومات کے مطابق جن سے آپ بھی آگاہ ہیں، ہم ابتدائی علامات دیکھ رہے ہیں، لیکن داعش اور دیگر گروہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک امریکہ کے لیے خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ سر اٹھاتے ہیں تو ہم مناسب کارروائی کریں گے۔ اوور دا ہورائزن اسٹریٹجی کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور جنرل ملی کا کہنا تھا کہ یہ سہولت موجود تو ہے لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ مونا کاظم شاہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کیا امریکہ اور نیٹو کے یوکرین کو فوجی امداد مہیا کرنے سے خود ان کے اس جنگ میں ملوث ہو جانے کا خطرہ نہیں پیدا ہوگا؟ یہ سوال رکھا وائس آف امریکہ کی افغان سروس کی جیلا نوری نے CIA کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس کے سامنے۔ اس انٹرویو میں ڈیوڈ پیٹریوس نے یوکرین جنگ اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کئی اور اہم سوالوں کے جواب بھی دیے۔ What they want to do is support the country that has been invaded.
وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو امداد دینا ہے جس پر روس کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اور وہ اس حوالے سے خاصے محتاط رہے ہیں۔ امریکہ نے نو فلائی زون کے مطالبے کی مزاحمت کی ہے کیونکہ اس سے امریکی اور روسی طیارے ایک ہی فضائی حدود میں اکٹھے ہوتے، جس کا نتیجہ ممکنہ طور پر روسی طیاروں کے گرائے جانے اور ان کے فضائی اور دفاعی نظام کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا۔ اس سے غیر ضروری طور پر جنگ کو پھیلانے اور روس کو اشتعال دلانے کا تاثر ابھر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے نو فلائی زون قائم کرنے کے خلاف فیصلہ کیا۔ لیکن جو کچھ کیا گیا ہے وہ خاصا اہم ہے۔ وہ پیکج جو صدر بائیڈن نے امریکی کانگریس کے سامنے پیش کیا ہے اس میں 33 ارب ڈالرز کی اضافی رقم شامل ہے، جس سے یوکرین کو ہر قسم کا فوجی ساز و سامان اور اقتصادی امداد دی جائے گی۔ اس کے ساتھ روسی معیشت، مالی نظام اور پوٹن کے قریبی حلقے پر خاصی سخت پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ So, about Afghanistan, there has been an increase of violence. افغانستان کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ وہاں حال ہی میں خاص طور پر شیعہ ہزارہ برادری کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ISK پھر سے سر اٹھا رہی ہے؟ But ISK. This is something that, as you will recall, we predicted back when the Taliban took over. اگر آپ کو یاد ہو، طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے وقت ہم نے اس کی پیشگوئی کی تھی۔ خدشہ تھا کہ طالبان میں تمام ملک پر قبضے کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث ایسے گروہوں کو بعض علاقوں میں پناہ گاہیں قائم کرنے کا موقع ملے گا، اور یقیناً وہی ہو رہا ہے۔ ہم طالبان کے مخالف مزاحمتی گروہوں کو بھی ابھرتا دیکھ رہے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ طالبان پر حملوں کے لیے زور پکڑ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ بہت سے خدشات جو ہم میں سے بہت سو کو امریکہ کے افغانستان سے انخلاء اور طالبان کے قبضے کے وقت تھے، وہ سچے ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ US یوکرین پر بہت توجہ دے رہا ہے۔ آپ نے ذکر کیا 33 ارب ڈالرز کے امدادی پیکج کا جو تجویز کیا گیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کا موضوع اس وقت واشنگٹن میں بھلایا جا چکا ہے؟ I don't think it's forgotten, but I do think it's overshadowed. میرا نہیں خیال کہ اسے بھلایا جا چکا ہے۔ ہاں، یوکرین اور دنیا میں جاری دوسرے معاملات کے باعث اس پر توجہ کم ہو گئی ہے، وہ معاملات جنہیں زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے، اور یہ یقیناً ایک چیلنج ہے۔ تمام ضروری مسائل سے نمٹنے کے لیے دنیا کے پاس ایک حد تک ہی گنجائش موجود ہے۔ یوکرین کی مدد کے لیے جو انتہائی بڑے پیمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یقیناً وہ توجہ کم ہو گئی ہے جو ہو سکتا ہے افغانستان کے اور دوسرے مسائل پر دی جاتی۔ So the recent report by DOD indicates امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق 7 ارب ڈالرز کی مالیت کا فوجی ساز و سامان افغانستان میں پیچھے چھوڑ دیا گیا، جو کہ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر آف ٹیررزم کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان اپنی حکومت کو چلانے کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اس اسلحے کو بیچنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کیا کوئی تشویش ہے؟ I don't think this is as serious as it sounds. میرا نہیں خیال یہ معاملہ اتنا تشویشناک ہے جتنا سنائی دیتا ہے۔ ہاں، اس بارے میں کچھ فکر موجود ہے۔ یقیناً اسلحے کے کچھ نظام، کچھ گولہ بارود اور دوسرا سامان ہے جو کہ قابل استعمال حالت میں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ طیارے اور زیادہ تر گاڑیاں قابل استعمال حالت میں ہیں۔ طالبان کے پاس انہیں قابل استعمال حالت میں رکھنے کے لیے ان کے اسپیئر پارٹس اور ان کی مرمت کے لیے ضروری علم بھی نہیں۔ ہاں، کچھ اسلحہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے ہمیں تشویش ہونی چاہیے، اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی تاکہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ What is your take on Afghan National Resistance Front? افغان نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ طالبان لیڈرشپ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ I don't think it can challenge the leadership of the Taliban. I think it can make میرا نہیں خیال کہ وہ طالبان کی لیڈرشپ کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے مسائل ضرور پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ ملک کے کچھ حصوں میں کرتے آئے ہیں۔ پہلے کی طرح جب طالبان 1995 سے 2001 تک اقتدار میں تھے، کچھ علاقے ایسے رہیں گے جو طالبان کی مزاحمت کریں گے، جو کہ طالبان کے بنیادی اصولوں سے اتفاق نہیں کرتے، خاص طور سے بقول ان کے طالبان کی اسلامی نظریات کی مسخ شدہ تشریح سے۔ اس کے علاوہ لسانی اور فرقہ وارانہ تقسیم بھی موجود ہے، تو جب ایسے تفرقات موجود ہوں تو مزاحمت جاری رہے گی۔ ہم نے ابھی اس مزاحمت کو کوئی بڑی شکل اختیار کرتے نہیں دیکھا، لیکن مختلف مزاحمتی گروہوں کے اکٹھے ہونے سے متعلق کچھ اشارے موجود ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ انہیں اس کے لیے کافی وسائل مل پاتے ہیں یا نہیں۔ امریکہ میں ایک اور ایشو جس پہ اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، امریکی سپریم کورٹ کا اسقاط حمل کا قانون ملک بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ابارشن امریکہ میں ایک انتہائی حساس موضوع ہے۔ 50 سال پہلے رو بمقابلہ ویڈ نامی مقدمے میں عدالت نے اسقاط حمل کے حق کو آئینی تحفظ دیا تھا۔
مگر یہ معاملہ آج بھی متنازع ہے۔ حال ہی میں امریکی نیوز سائٹ پولیٹیکو ایک عدالتی دستاویز سامنے لے کر آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت اس فیصلے کو ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ صدر بائیڈن نے اس امکان پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سارہ زمان اس کی مزید تفصیل بتا رہی ہیں۔ آج سے 50 سال قبل سن 1973 میں امریکی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا جس کے تحت امریکہ میں اسقاط حمل کے حق کو آئینی تحفظ دیا گیا تھا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ امریکہ میں کسی بھی عورت کو ریاست کی جانب سے بغیر کسی روک ٹوک کے تب تک ابورشن کرانے کا حق حاصل ہے جب تک کہ رحم مادر میں موجود بچہ رحم کا باہر سانس لینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کے بعد کی بھی جو سٹیجز آتی ہیں ان میں بھی محدود پیمانے پہ ابورشن کی اجازت دی گئی تھی، لیکن یہ فیصلہ ہمیشہ سے ہی متنازع رہا تھا۔ ان دنوں امریکی سپریم کورٹ جس مقدمے کا فیصلہ دینے کی تیاری کر رہی ہے اس کا تعلق ریاست مسیسپی کے ایک ابورشن لاء سے ہے۔ یہ لاء پچھلے سال منظور کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حمل ٹھہرنے کے 15 ہفتوں کے بعد ابورشن کرانا جو ہے وہ ممنوع ہوگا، اور اس فیصلے سے متعلق جو ججز کی آراء ہے اس کا ایک ابتدائی مسودہ پولیٹیکو نے لیک کیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی سپریم کورٹ کا جو 9 ججز کا بینچ ہے جن میں 6 کنزرویٹو اور 3 لبرلز ہیں، ان میں سے 5 ججز ایسے ہیں جو اس حق میں ہیں کہ 50 سال قبل جو فیصلہ کیا گیا تھا اسے واپس لیا جائے، اور ریاستوں کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو سیاستدان ریاستوں کی مقننہ میں بیٹھتے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اپنی اپنی ریاست میں وہ کس قسم کے ابورشن لاز چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو پروٹیکشن 50 سال سے ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ابورشن کے بارے میں جو حقوق ہیں وہ بہت محدود بھی ہو سکتے ہیں، اور گٹماخر انسٹیٹیوٹ جو دنیا بھر میں ہی تولیدی صحت سے متعلق امور پہ کام کرتا ہے اس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کم و بیش 26 ریاستوں میں ابورشن پہ امریکہ میں پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق اپنے جسم پر اختیار سے ہے۔ ایسی پریگننسیز ہوتی رہیں گی جن میں طبی وجہ سے بچہ پیدا نہیں کیا جا سکتا یا معاشی اور معاشرتی مسائل کے سبب۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ریاستیں حاملہ خواتین کی مدد کے بہتر طریقے ڈھونڈیں۔ جو مسودہ لیک ہوا ہے وہ ججز کی رائے کا ابتدائی مسودہ ہے، جو حتمی فیصلہ ہے وہ جون کے آخر اور جولائی کے اوائل میں متوقع ہے۔ وہ فیصلہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے جس کا اشارہ اس مسودے سے مل رہا ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ اپنا 50 سال پرانا فیصلہ بدل لیتی ہے تو اس سے امریکہ میں ابورشن کے بارے میں جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ سارا زمان ہمیں ڈیٹیلز بتا رہی تھیں جس طرح سے یہ معاملہ اس وقت دوبارہ سے ڈسکشن میں ہے، اس پہ کافی حد تک احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اگرچہ اسقاط حمل امریکہ میں ایک متنازع سیاسی معاملہ ہے، پیو ریسرچ کے ایک جائزے کو اگر ہم حالیہ جائزہ جو ہے اس پہ اگر نظر ڈالیں تو امریکیوں کی اکثریت 59% اسقاط حمل کے حق کی حامی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی آراء پر مبنی اس دستاویز کا لیک ہونا بھی اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ آنے سے پہلے ججز کے درمیان رائے کا تبادلہ ایک خفیہ عمل ہوتا ہے۔ امریکی چیف جسٹس جان رابرٹس نے اس لیک کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صحافت کی آزادی کے عالمی دن کے موقع پر کل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ صحافت کی آزادی، دنیا بھر میں صحافیوں کی حفاظت اور آن لائن اور آف لائن معلومات تک رسائی کی وکالت جاری رکھے گا۔ واشنگٹن میں فورن سروس سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک آزاد اور خود مختار پریس عوام کی معلومات تک رسائی کو یقینی بناتا ہے۔ امریکہ کا اندرون ملک اور دنیا بھر میں آزادی صحافت سمیت اظہار رائے کی آزادی کے حق کو فروغ دینے میں ایک اہم حصہ ہے۔ اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ معلومات، خیالات بشمول اختلاف رائے تک بلا تعطل رسائی ایک روادار معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی سیکیورٹی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ بات چیت میں پاکستان میں صحافیوں کو لاحق خطرات کا ایشو اٹھایا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی صحافت کے لیے یہ ایک خطرناک دور ہے۔ یوکرین میں حالیہ ہفتوں میں کم از کم 11 صحافی ہلاک ہو چکے ہیں۔ جبر اور سینسرشپ یا پھر انتقام کے خطرے کی وجہ سے کئی روسی صحافیوں اور میڈیا کے دیگر اراکین کو اپنے ملک سے فرار ہونا پڑا۔
ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کے میڈیا سے تعلقات میں تناؤ کی خبریں تو بہت عام رہتی ہیں، لیکن امریکہ کے مختلف صدور کے میڈیا سے تعلقات کیسے رہے، یہ جاننے کی کوشش کی فائزہ بخاری نے آج کے سمپلی امریکہ میں۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہر سال ایک تفصیلی رپورٹ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے نام سے جاری کرتی ہے، جس میں دنیا کے 180 ممالک میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال کی تفصیلات اور ان کے لحاظ سے درجہ بندی شامل ہوتی ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 180 میں سے 132 یعنی 73% ملکوں میں صحافت پر مکمل یا جزوی طور پر پابندیاں عائد ہیں۔ میں نے امریکن یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر جیسن مولیکا سے پوچھا کہ امریکہ ریٹنگ کے اعتبار سے بہترین ممالک میں شامل کیوں نہیں؟ میرے خیال میں ریٹنگ میں کمی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب بھی ہم ٹرمپ کے دور صدارت کے اثرات سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن تمام الزام ان پر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ میڈیا پر ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پر عدم اعتماد رہا ہے، یعنی یہ کہ آیا وہ ہمیں ہر چیز سے باخبر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اب ہر خبر کے دو رخ ہیں، لبرل یا آزاد خیال کہلائے جانے والے نیٹ ورکس اور قدامت پسند نیٹ ورکس۔ میرے خیال میں یہ کسی نہ کسی انداز میں میڈیا کی آزادی کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایسی خبریں دیتے ہیں جو کسی ایک فریق کے لیے سازگار ہوں۔ یہاں امریکہ میں مختلف صدور کے میڈیا سے تعلقات کی نوعیت ایک جیسی نہیں رہی۔ جیسن مولیکا کا کہنا تھا کہ صدر اور میڈیا کے درمیان ایک پرفیکٹ نہیں بلکہ عزت کا تعلق ہونا چاہیے اور سخت سوالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی۔ ان کے مطابق پچھلے تقریباً 20 سالوں میں امریکی صدور کے میڈیا سے پرفیکٹ نہ صحیح لیکن اچھے تعلقات تھے، تاہم صدر ٹرمپ کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ صدر ٹرمپ کے 4 برس میں ان کے میڈیا کے ساتھ بہت ہی جارحانہ تعلقات رہے۔ میڈیا ایک طرح سے دشمن تھا۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ انہوں نے خاص طور سے نشاندہی کر کے کہا کہ آپ فیک نیوز ہیں۔ اگر آپ میڈیا میں صدر کی حمایت نہ کرتے تو آپ برے بن جاتے۔ یہ صدر کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ صدر کو میڈیا کی اور میڈیا کو صدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اوباما انتظامیہ کو دیکھیں تو اس کے میڈیا سے کافی اچھے تعلقات تھے، لیکن پریس کے بہت سے ارکان اس حقیقت پر انتظامیہ پر نکتہ چین تھے کہ وہ معلومات کو کنٹرول کرتی تھی۔ بش انتظامیہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد کے دور سے ڈیل کر رہی تھی، اس لیے وہ سب سے زیادہ حقائق پر مبنی معلومات دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب مشرق وسطی، عراق اور افغانستان میں حالات بگڑنے لگے اور پھر امریکی معیشت کی صورتحال، تو ہم نے اسے بیشتر دفاعی انداز میں دیکھا۔ صدر بائیڈن بہت حد تک پہلے ہی دن سے میڈیا کے ساتھ رابطے دوبارہ بحال کرنے کے لیے کھلا ذہن رکھتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پریس بریفنگز جارحانہ نہیں ہوتی، لیکن کیا بائیڈن انتظامیہ ہر بات سچ کہتی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہر بات مکمل حقیقت پر مبنی نہ ہو، لیکن وہ ہر بات پر جھوٹ نہیں بولتے۔ ایڈلمن ٹرسٹ کے ایک سروے کے مطابق 28 ملکوں کے 59% افراد صحافیوں پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مطابق صحافی جان بوجھ کر غلط معلومات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ جیسن مولیکا سمجھتے ہیں کہ امریکی عوام عام طور پر اپنے پسندیدہ میڈیا نیٹ ورکس پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مزید معلومات چاہیں تو دوسرے ذرائع تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستانی میڈیا پر کس حد تک اعتبار اور انحصار کرتے ہیں، اور خبروں تک بلا رکاوٹ رسائی آپ کے لیے کتنی اہم ہے؟ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق صوبہ بلوچستان کے میڈیا ورکرز دیگر صوبوں کے صحافیوں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات سے کام کر رہے ہیں۔ صوبے میں 2 دہائیوں کے دوران 45 کے قریب صحافی مارے گئے، تاہم صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں اس سے بھی بڑا مسئلہ صحافیوں کی بے روزگاری اور خراب مالی حالات کا ہے۔ کچھ میڈیا نیٹ ورکس بند ہونے کے بعد صحافی کس مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے مطابق صوبے کے شورش زدہ علاقوں میں 2 دہائیوں کے دوران 45 صحافی فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب صوبے کے صحافیوں کو بڑھتی ہوئی مالی اور معاشی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے نجی چینل کے کیمرہ مین اور ویڈیو ایڈیٹر جمیل احمد کو گزشتہ سال جنوری میں ملازمت سے نکال دیا گیا۔ آج کل وہ شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہیں۔ 3 جنوری 2021 کو پھر دوبارہ میں ڈیوٹی پر گیا، پھر کوریج پہ گئے، کوریج سے واپس آئے تو پیون نے کہا کہ جی سر آپ کو اوپر بلا رہے ہیں۔ میں چلا گیا، میں نے جا کے خیر خیریت پوچھی تو سر نے مجھے ہاتھ میں میرا ایک لیٹر تھما دیا۔ میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ کو چینل سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ سننا تھا کہ میرے ایک دم ایسا ہو گیا جیسے کسی نے
दिल को मुट्ठी में बीच लिया, मेरी जान निकल गई। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों के दौरान कोयटा में 15 से 20 सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा से 4 निजी न्यूज़ चैनल्स के बैरो ऑफिस भी बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब बाज़ सहाफ़ी बेरोज़गार तो नहीं हुए, मगर मीडिया हाउसेस ने ये कहकर इनकी माहाना तनख्वाह में कमी कर दी कि इदारा माली मुश्किलात का शिकार है। ऐसे ही एक सहाफ़ी इब्राहिम बहरानी भी हैं, जो तनख्वाह में कटौती लगने के बाद अपना घर बार चलाने के लिए सहाफ़त के साथ साथ पार्ट टाइम रक्षा चलाने पर मजबूर हैं। ऐसा हम लोगों के ऊपर अजाब गिरा कि मीडिया में क्राइसिस आया, बड़े बड़े इदारों ने जो है लोगों को निकाल दिया अपने इदारों से, और हमारे इदारे ने एक फ़ैसला किया कि हम अपने लोगों को नहीं निकालेंगे, बल्कि उनसे जो 20,000 से अबव जिनकी तनख्वाह उनकी जो है हम लोग तनख्वाहें थोड़ा सा कट लगाएंगे। तो उस वजह से हमारी तनख्वाहों में कट लगा, जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपने लिए कोई पार्ट टाइम कोई काम ढूंढूं या अपना कोई काम करूं। कोयटा में रजिस्टर्ड सहाफ़ियों की कुल तादाद 150 के करीब है, जबकि बलूचिस्तान भर में इन सहाफ़ियों की तादाद 2500 के करीब है। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का दावा है कि अंदरून बलूचिस्तान जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं इन्हें भी कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती, जबकि कोयटा में अखबारात में काम करने वाले सहाफ़ियों की तनख्वाहें हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा कम से कम उजरत से भी कई गुना कम है। अक्सर आप देखते हैं कि किसी वर्कर को अखबारात से या टीवी चैनल से जब फारिग कर दिया जाता है तो हम उसके लिए पूरी स्ट्रगल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बहाल किया जाए, लेकिन जब मालकान के पास जब तनख्वाहों की बात करने जाते हैं वो बताते हैं कि जी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम इनकी तनख्वाहें, तो गवर्नमेंट तो इनको देती है, मकसद ये नहीं कि ये कोई नुकसान में ये इंडस्ट्री चल रही है, मालकान को माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वो वर्कर को देने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान की सहाफ़ती, सियासी और समाजी तंजीमों का कहना है कि जहां पाकिस्तानी मीडिया में बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर नहीं किया जाता, वहीं सहाफ़ियों को भी माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया जाता। यही वजह है कि अब बहुत से लोग ये पेशा छोड़ रहे हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। जाते जाते आपके लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ईद के रंग, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।